أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی دن بعد میرے اس چینل سے المصرف سے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ بہرحال یہ سوال آج جو آیا ہے یہ شب بارات کے سے ریلیٹڈ ہے۔ اینی ویز جس بھائی نے اسے بھیجا ہے یہ سوال میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کلکتہ کے ہی ہیں، ایڈریس ایگزیکٹ ایڈریس تو وتھ ہے، لیکن پھر بھی ان کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سہیل رضا صاحب، ٹھیک۔ اور وہ پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم یاسر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شب بارات میں روزہ رکھنا، ساری رات عبادت کرنا اور خاص کر کے قبرستان جانا، ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سہیل صاحب، بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا۔ کوشش کروں گا کہ جتنا شارٹ میں ہو سکے میں یہ چیز سمجھا سکوں، آپ کو بھی اور ہمارے پورے مسلم معاشرے کو بھی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر مسلم لوگ اس چیز کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ کس کو؟ شب قدر کی رات، یعنی شب قدر لیلۃ القدر اور شب بارات کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ برائے مہربانی ان دونوں کو مکس اپ نہ کیجیے گا، یہ دونوں ایک نہیں ہیں، کیونکہ سورۃ الدخان میں یہ آتا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی بے شک اس کتاب کو یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اس مبارک رات میں۔ اور پھر سورۃ القدر میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے اس قدر کی رات کو، قدر یعنی پاور، اور ایک میننگ ہوتا ہے قدر کا ڈیسٹینی، قسمت، تو اس رات کو ہم نے قرآن نازل کیا۔ اور اس کے بعد جب آپ اور نیچے آئیں گے سورۃ القدر میں آپ کو دکھائی دے گا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کو تمام ملائک یعنی فرشتے، یہاں تک کہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان سب کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے جب لوگوں کا قدر، ڈیسٹینی، وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ آنے والا سال میں کس کا رزق کتنا ہوگا، کس کے ساتھ کیا ہوگا، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، اور بھی کلیکٹیولی ساری چیزوں کا فیصلہ فرشتے جو ہیں آخری جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دنیا پہ اترتے ہیں۔ یہ شب بارات، شب قدر، یہ ایک چیز نہیں ہے، پہلی بات، ٹھیک۔ اب ہم مجھ سے جاننا چاہیں گے کہ پھر یہ شب بارات کیا ہے؟ دیکھیے، سرے سے خارج تو نہیں کروں گا اس چیز کو، کیونکہ بہت بڑے بڑے عالم کا جو مطلب موقف ہے اس چیز کے بارے میں، بہت سارا نگیٹو بھی ہے، بہت سارے پازیٹیو بھی ہے۔ تو میں بیچ کا راستہ ڈھونڈ کر آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ شب بارات کو لے کر کے جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کسی بھی صحیح کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے، یعنی صحیح البخاری، صحیح مسلم، صحیح الترمذی، ابو سنن داؤد، مستدرک للحاکم، ان میں نہیں ملیں گی آپ کو یہ ساری چیزیں۔ سنن نسائی میں ہے، بحر الانور میں ہے یہ حدیث کہ ایک دن ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیچ رات کو نیند سے جاگی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بغل میں نہیں دیکھا، تو وہ گھر سے باہر نکلی
اور کچھ دور جانے کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں، مدینے میں، ایک قبرستان میں۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے، نبی علیہ السلام نے ماں عائشہ کو کہا، ہانپتے ہوئے دیکھا تھا تو کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں تھا اللہ پہ اور اللہ کے نبی پہ کہ وہ تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے، یعنی کسی اور وائف کے پاس چلے جائیں گے انہیں بنا بتائے بیچ رات کو؟ تو کیا تمہیں یقین نہیں تھا؟ بے شک میں اٹھا اور میں قبرستان گیا، کیونکہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے، بری کرتا ہے۔ اور وہ بھی ڈیٹیلز میں انہوں نے کہا کہ بنو قلب کے جو بکرے ہوتے ہیں، بنو قلب ایک قبیلہ، تو ان کے بکرے جو ہوتے تھے بہت لمبے اور جھاکردار بال والے ہوتے تھے، پہاڑی بکرے جیسے۔ تو بنو قلب کے جو بکرے ہیں ان کے بدن کے جو بال ہیں جتنے بھی، اس کے برابر اللہ سبحانہ و تعالی گنہگاروں کو جہنم کے آگ سے بری کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے سنن نسائی میں، بحر الانور میں یہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اب دیکھیے اس حدیث کے بارے میں اسپیشلی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے بڑے بڑے عالموں نے اس حدیث کو ضعیف یا پھر موضوع قرار دیا۔ موضوع یعنی فیبریکیٹڈ، ضعیف مطلب نو آتھینٹیکیشن، سند جو ہے بہت کمزور ہے، اور جو ٹو پارٹیز انوالوڈ ہے اس حدیث میں، جو کہہ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں، ان دونوں کا ملنا بھی پروف نہیں ہے بالکل۔ تو عالموں نے، کافی بڑے بڑے عالموں نے، اور ابھی کے زمانے کے عالموں نے بھی اس حدیث کو بالکل سرے سے خارج کر دیا ہے کہ اس کی آتھینٹیکیشن کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، اور امام حجر العسقلانی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام، وہ تک اس چیز کو موضوع مانتے ہیں، یعنی فیبریکیٹڈ مانتے ہیں، اس حدیث کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پہلی بات۔ لیکن کیا ہے بات؟ کچھ تو ہے۔ اچانک سے 12 مہینے کے اندر میں یہ ایک رات، کیوں؟ یہ انوویشن یہ کیسے ہوا؟ سب سے پہلے تو بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ کیونکہ کرسچینٹی، عیسائیت، اسلام کو 610 یا پھر لگ بھگ 650 سال سے پریسیڈ کر رہا ہے، پہلے تھا، تو ان میں ایک چیز منایا جاتا تھا اور آج بھی ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں آل سولز ڈے، روحوں کا دن، آل سولز ڈے۔ وہ قبرستان میں اپنی جاتے ہیں کرسچنز، وہاں موم بتیاں جلاتے ہیں، پھول رکھتے ہیں، اور ان کا بہت سارا رواج ہوگا۔ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں لوگوں نے اس چیز کو اپنا لیا، جس کے اسلام میں نہ کوئی دلیل ہے نہ ہی اجازت۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے، قبرستان میں موم بتیاں جلائی جاتی ہے، رات کو گھروں میں جلائی جاتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو رواجیں ہیں یہ دیوالی میں کیا جاتا ہے؟ یہ غیر مذہبی روایت، میرے مطلب رواجیں ہیں، ان سے دور رہنا تو زیادہ بیٹر ہے۔ یہ بدعت ہے، اور بدعت تو کبھی خیر ہو نہیں سکتا۔ سب سے بڑی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان یعنی مڈ شعبان کو بہت اہمیت دی تھی، اور اصل میں اگر دیکھا جائے صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں آپ کو حدیث یہ ملے گا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہہ رہی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں، یعنی جو ایک مہینے کے فرد روزے ہیں رمضان کے، ان کو چھوڑ کر، وہ ایک مہینہ چھوڑ کر، ماں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یعنی نافل روزے سب سے زیادہ۔ اور
یہ بھی حدیث ثابت ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ کیا تم نے سرور شعبان، سرور یعنی سینٹر، ناب جو ہوتی ہے نا اس سے کہتے ہیں سرور، اور یہ باڈی کے سینٹر میں ہے، یعنی کہ شعبان کے بیچ کا سرور شعبان کا روزہ رکھا؟ تو حضرت عمران نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے فرض روزے پورے ہو جائیں اور جب تم شوال کے روزے رکھو تو 2 روزے ایکسٹرا رکھنا پڑے گا شوال کے بعد، جو کہ اس شعبان کے روزے کے عوض میں رکھنا ہوگا تمہیں۔ یہ کہا تھا حضرت عمران سے، اور یہ ساری حدیثیں جو ہیں یہ صحیح حدیثوں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڈ شعبان کے روزے رکھتے تھے، یہ ثابت ہے۔ لیکن قبرستان جانا، رات بھر عبادت کرنا، اور جو ہماری مسلم معاشرے میں عورتیں، ہماری ماں بہن جو کرتی ہیں، یہ حلوہ اور روٹی اور یہ بانٹنا، سب کے گھر پہ حلوے بھیجنا، غریبوں میں بانٹنا، یہ تو بدعت نہیں، یہ بدعت کی انتہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابی جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو جب جس کام میں خیر ہوتا ہے، جو اچھا کام ہوتا ہے، تو آپ کے جو صحابی ہیں وہ سب سے پہلے رہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ قرآن کریم میں ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، آپ سیرت الصحابہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان سارے لوگوں کی سیرت بھی اگر پڑھیں گے، بایوگرافی پڑھیں گے، لائف ہسٹری پڑھیں گے، آپ کو کہیں بھی شب بارات کا کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں ہے، لیکن روزہ دن میں ہوتا ہے، افطاری شام میں ہوتی ہے، ہو جاتا ہے۔ یہ رات کا سلسلہ جو ہے یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ قبرستان جانے کا یہ جو رواج ہے یہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ مٹھائیاں حلوہ بنانے کا رواج جو ہے یہ تو چھوڑ ہی دیجیے، سوال ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو جب اللہ کہتے ہیں کہ تم آپ کے صحابہ خیر کاموں میں، اچھے کاموں میں سب سے پہلے رہتے ہیں، تو پھر اگر قبرستان جانا سنتوں یعنی شب بارات میں قبرستان جانا، 15 شعبان کے رات کو اگر قبرستان جانا ثابت ہوتا ہے نا، مٹھائیاں بنانے کا رواج ہوتا، حلوے بنانے کا رواج ہوتا، رات بھر جاگ کر نماز پڑھنے کا رواج ہوتا، صحابہ اکرام ضرور کرتے، بٹ نو۔ اگر 15 شعبان کے رات کو جسے شب بارات قرار دیتے ہیں لوگ، اس کو لے کر کے اگر ایک بھی صحیح حدیث اگر کسی نے بھی صحیح کتابوں میں سے دکھا دیا تو میں پبلکلی سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ جی ہاں، پر یہ نہیں ہے۔ جو بدعت ہے اسے بدعت کہنا ہمارا فرض ہے۔ انوویشن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے 300 سال میں جو بھی صحابہ ہیں، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، ان لوگوں کی گارنٹی لی تھی کہ میرے وفات کے بعد 300 سالوں تک اسلام میں، تمہارے دین میں کوئی بھی بدعت شامل نہیں ہوگی، نو انوویشنز۔ لیکن 300 سال کے بعد میں اس دین میں، اس امت میں بدعت کی بارش ہونے لگے گی، اور یہ جو ہے یہ ساری چیزیں شب بارات سے متعلق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 300 سال تک کوئی جانتا بھی نہیں تھا، not even a single trace۔ ابھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے، یاز فاتحہ عالم منع نہیں کرتے، اللہ عالم انہیں پتہ ہے، یا وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ قبرستان جانا سنتوں میں شامل ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ قبرستان میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جایا کرو، تاکہ تم جب وہاں قبر دیکھو تو تمہیں اپنا حشر، اپنا
اپنی انسان کی جو اوقات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ تمہیں محسوس ہوتا رہے. تمہیں دیکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک دن میں بھی اسی مٹی میں اسی خاک میں مل جاؤں گا. تو وہ جو ہے تمہارے اندر کے تقوی کو مضبوط کرتا ہے. تو قبرستان جانا تو سنتوں میں سے شامل ہے، لیکن شب بارات کے رات کو ہی جانا یہ بالکل بھی کسی سنت میں شامل نہیں ہے. یہ کمپلیٹلی فیبریکیٹڈ ہے. رات بھر عبادت کی بات جہاں رہی تو وہ تو آپ ہر دن کریں گے. میرا مطلب فرض یا واجب نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پر سنت ہے، سنت مؤکدہ میں شامل ہو جاتی ہے تہجد کی نماز. تو وہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر رات کو تمہیں پڑھنا چاہیے. یہ صرف شب قدر کی رات یا پھر یہ 15 شعبان کے رات میں کیوں، صرف یہی دنوں میں کیوں؟ باقی رات جو تہجد کی نماز اپنی زندگی میں نہیں پڑھے ہوں جو بھائی بہن لوگ، وہ لوگ رات بھر جاگ کے شب قدر میں شب بارات میں نمازیں پڑھتے ہیں رات بھر. جو مرد حضرات ہیں وہ مسجدوں میں جا کے پڑھتے ہیں شب بارات کی نماز. مجھے بتائیں کہ اس چیز کے کو لے کر کیا اسپیسیفک نماز کوئی ہے؟ اگر ہے تو مجھے بھی بتائیے. 15 شعبان کے روزے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جب ان سے اصحابیوں نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، تو بہت سمپل کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ ماہ رمضان جو آنے والا ہے، بس یہ کچھ دن بعد ہی، شعبان کے بعد ہی یہ ماہ رمضان جو آنے والا ہے، اس میں 1 مہینے کنٹینیو روزہ رکھتے ہیں لوگ. تو یہ شعبان کے کچھ روزے رکھ لینے سے یہ تمہارا پریکٹس ہو جائے گا، تاکہ رمضان کے روزے جو ہے تمہیں زیادہ ڈیفیکلٹ نہ لگے، عادت ہو جائے گی. ایک سٹریس میں مت رکھو. ایک دن شعبان کے بیچ میں 15 کو روزہ رکھا، ایک دن چھوڑ دو، 17 کو رکھو. لیکن جب رمضان مبارک کے قریب آ جائے یعنی 6-7 دن تک، تو اس کے بعد میں کوئی روزہ شعبان کا نہ رکھا کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. جب قرآن میں شب بارات کے سپورٹ میں ایک بھی بات نہیں، صحیح حدیثوں میں ایک بھی بات نہیں، سیرت النبی میں بھی نہیں، سیرت الصحابہ میں بھی نہیں، تو یہ بدعات ہم اپنے ساتھ میں جوڑ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ غیر مسلم رواجیں ہیں. اگر آپ کو قبرستان جانا ہے تو آپ ریگولر جائیے یا پھر ہر جمعے کے نماز کے بعد پہنچ جائیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کو رات بھر عبادت کرنی ہے تو تہجد شروع کر دیجئے. لوگ طرح طرح کی کہانیاں کہتے ہیں کہ شب بارات کے رات کو ڈیسٹینی دیا جاتا ہے. جی نہیں، وہ شب قدر کی رات ہے. میں نے کہا تھا پہلے بھی، مکس اپ مت کیجیے اس کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش سے اتر کے سب سے قریبی جنت میں آ کر کے کھڑے ہو کر کے وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے رحمت مانگے اور میں دے دوں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگتا ہے اور میں اسے آج عطا کر دوں. یہ بھی ایک من گھڑنت حدیث ہے، صحیح کتابوں میں نہیں ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر رات کو، رات کی جو آخری پہر ہوتی ہے یعنی فجر سے کچھ دیر پہلے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ ہر روز یعنی ہر رات اپنے عرش سے اتر کے انسانوں کے سب سے قریب میں رہتا ہے. یہ ہر رات کو ہوتا ہے دوستو. اس شب بارات کا کوئی اسپیشلٹی اس حدیث کے ساتھ تو بالکل نہیں ہے، ہر رات ہوتا ہے. اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے اور یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. 15 شعبان کے راتوں کو یا پھر 14 شعبان کے راتوں کو یہ سب کرنا نہ تو قرآن سے نہ احادیث میں کہیں بھی شامل نہیں، بالکل نہیں. تو بدعات کو اپنے دین سے دور رکھیں، ورنہ ایمان جانے میں وقت نہیں لگتی. دیکھیے رات میں جاگ کر عبادت کرنا، قبرستان جانا، یہ کوئی غلط عمل نہیں ہے، بہترین عمل ہے، عبادتوں میں شمار ہے، بہت اچھا ہے. لیکن شب بارات کو دماغ میں رکھ کے نیت کر کے یہ ساری چیزیں کرنا، یہ بدعت الاکبر ہے، یہ بدعت ہے. بدعت نہیں کریں گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کسی نے بھی میرے بارے میں یا اچھا یا برا کوئی بھی جھوٹ، اتنا سا بھی جھوٹ باندھ دیا ہو تو وہ جہنم کی آگ میں اپنی جگہ بنا لے. اچھا یا برا، دین میں کچھ شامل نہیں کرو، دین میں غلو نہیں. یہ ان کا آرڈر تھا، اور ہم لوگ کر لیتے ہیں، بے فکر ہو کے کر لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ عبادت ہی تو کر رہے ہیں، کتنی اچھی چیزیں ہیں. بھائی صاحب، عبادت بھی وہی کریں گے جو اللہ نے اور ان کے نبی نے آپ کو پرسکرائب کیا ہے، جس چیز کا حکم فرمایا ہے، ہدایت فرمائی ہے، وہی آپ کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز سجدہ وہ بہت اچھی چیز ہے، تو آپ ہر رکعت میں 2 سجدوں کی جگہ 3 کیجئے، کریں گے؟ نہیں نا، نماز نہیں ہوگی. 30 روزے ہیں ماہ رمضان میں، ہے نا، ایک مہینے کی جو رمضان ہے، آپ 50 رکھ لیجئے. رمضان مبارک کو دماغ میں رکھ کر کے 30 کی جگہ 50 رکھ لیجئے. کریں گے آپ؟ میں شوال کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہی ماہ رمضان کی روزے، فرض روزے 50 کر لیجئے. آپ کریں گے؟ نہیں نا. ایک رکوع کے بدلے میں، ایک رکعت میں ایک رکوع کے بدلے میں 3 رکوع کریں گے؟ نہیں نا. عید میں، عید کی نماز کی اذان نہیں دی جاتی. اذان کرنا تو بہت بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جنازے کے نماز میں اذان نہیں دیتے ہیں. عید الاضحیٰ میں، عید الفطر میں نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ جب کسی سے پوچھو تو وہ عالم کہیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا. تو میرے بھائی، اگر تعلیم نہیں فرمایا اور آپ اسے نہیں کرتے ہیں، الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے. تو پھر شب بارات کے ان سارے چیزوں کی تعلیم میرے نبی نے کہاں فرمایا ہے؟ اگر نہیں فرمایا ہے پھر بھی آپ کر رہے ہیں تو میں سے کیا سمجھوں؟ جواب ہے تو مجھے بھی دیجیے. عبادتیں کرنا بہترین بات ہے اپنے رب کے لیے، جتنا ہو سکے اتنا، لیکن وہ ہر دن کنٹینیوسلی ہر رات کیجیے نا. نمازیں پڑھنی ہے، ہر دن پڑھیے، جب لوگ سو جائے تب آپ تہجد میں کھڑے ہوئیے. یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کنسسٹنسی. ڈبل سٹینڈرڈز کیوں کہ ایک رات کو ہی کریں گے اور باقی کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نبی کا کوئی وجود نہیں، ان کے باتوں کا کوئی وجود نہیں. یہ تو بے ادبی ہوئی نا. تو شب قدر کی رات کو 15 شعبان کے رات سے مکس کرنا بند کیجئے. یہ دونوں ایک نہیں ہیں. شب قدر کی جو شب قدر کا جو پروف ہے، جو آیتیں ہیں، وہ قرآن کریم میں سورۃ الدخان میں اور سورۃ القدر میں موجود ہے. بواضح بالکل کلیئر کر کے موجود، اس میں قرآن میں آپ کو مل جائے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ سورۃ دخان میں ہے، اور سورۃ القدر میں ان انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے. رہا لوگوں کی قسمت لکھنے کی بات، یا اگلے سال میں کیا ڈیسٹینی ہوگا کس کا، وتنزل الملائکۃ والروح، سب ملائک اور روح الامین کو بھی زمین پہ بھیج دیا جاتا ہے اعمال نامے لے کر اور فیوچر ڈیسائیڈ کر کے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شب قدر میں ہے، شب بارات میں نہیں. اور یہ نام شب بارات عالموں نے دی، میرے نبی کے بعد 300 سالوں تک تو کبھی نہیں آیا. اس کے بعد میں جانے کون سے تبع تابعین لوگ ہیں جو نام دیا. اور یہ شب بارات نہیں ہے، یہ شب براعت ہے. اور یہ براعت، برا جو ہے، براعت یہ بری لفظ سے آتا ہے. بری یعنی فری، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، سزا ختم کر دینا. ٹھیک. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس رات کو اللہ بنو قلب کے بکرے کے بال کے حساب سے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، بری کر دیتے ہیں، تو اسی لیے اس رات کو کہا جاتا ہے شب براعت. لیکن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بھی کہیں بھی اس چیز کو مینشن نہیں کیا ہے. اس چیز کو لے کر کے جتنے بھی حدیثیں آپ کو ملے گی، جتنے بھی صحابہ لوگوں کی حدیثیں ملے گی، وہ سب کے سب ضعیف ہیں یا موضوع ہیں. اور یہ بڑے بڑے شیخ الاسلام نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ ان حدیثوں کی کوئی بھی اوتھینٹسٹی نہیں ہے.
اور نہ ہی یہ قرآن کی آیتوں سے ملتے جلتے ہیں، نہ اتفاق رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں کو کہنا چاہوں گا، یہ حلوہ وغیرہ یہ سب کرنا، یہ نہاد فاتحہ یہ کرنا بند کیجئے۔ میرے بھائیوں کو کہنا چاہوں گا کہ عبادت ہر رات کیجئے، اور رات کی عبادت اپنے گھروں میں کیجئے، وہ مسجد سے بہتر ہے۔ مسجدوں میں فرض نماز پڑھیے، 5 وقت کی جو نمازیں ہیں امام کے ساتھ پڑھیے، سب سے بہترین عمل ہے۔ لیکن یہ نوافل نمازیں جو ہے، سنت نمازیں جو ہے، اور یہ اس قسم کے عبادت، یہ تہجد وغیرہ یہ اپنے گھر پہ کیجئے، وہ آپ کے لیے زیادہ بہترین ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ شب بارات کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، 15 شعبان کی ہے۔ یہ ماہ رمضان کا پریکٹس ہے۔ 15 شعبان کے بعد میں کچھ دن اور روزے رکھنا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا، تو یہ آپ بھی کریں، یہ بہترین کام ہے۔ لیکن یہ شب برات کو لے کر کے ہجوم میں بھیڑ کر کے قبرستان جانا، اور راستے کے اگل بغل میں یہ میلے جیسا لگا ہوا ہے، یہ چاٹ بک رہے ہیں، پچکا بک رہا ہے، اور چکن فرائی بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گلاب پانیاں بک رہی ہے، عطر بک رہی ہے، ٹوپی بک رہے ہیں، تسبیح بک رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میلے کے جیسا جو کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، بدعت الاکبر ہے، اور اس چیزوں سے ایبسٹین کیجئے، ان چیزوں سے دور رکھیے۔ یہ چندہ اٹھانے کا جو پرتھا ہے مسجد کے نام پہ، مدرسوں کے نام پہ، کسی کو نہیں پتا یہ کہ چندہ یہ غریبوں کے لیے جاتا ہے بھی کہ نہیں، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی تعمیر مسجد کے لیے لے رہا ہے، اور بہرحال آپ اس مسجد کو جانتے ہیں، ان کے لوگوں کے اس کمیٹی کو جانتے ہیں، تو بے شک بہت اچھی بات ہے اپنی جیب ڈھیلی کرنا۔ مسجد بنانے کے لیے تو پیسہ نکال کر کے دینا، یہ تو اعمال اکبر ہے، بہترین کاموں میں سے ہے۔ لیکن پورے راستے بھر میں یہ جو ٹکٹ لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، سلپ پرچی لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ آپ ڈونیشن دیں گے اور یہ لکھ کے دیں گے، ان میں سے کتنے سارے مدرسوں کو اور کتنے سارے مسجدوں کو آپ جانتے ہیں پرسنلی؟ نو۔ تعمیر مسجد کے لیے دینا ہے تو پورے سال دیجئے، صرف ایک دن میں نماز آپ کو پڑھیں گے صرف ایک دن کے لیے، نوافل روزہ رکھیں گے صرف ایک دن کے لیے۔ تو سہیل رضا صاحب، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آپ مطمئن ہوں گے، اور زیادہ کچھ نہیں بول سکتا اس کے بارے میں۔ ذرا یہ سوچیں اور یہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کے دماغ سے مسکنسیپشن دور ہو۔ ایک اور سوال ہے المسرب میں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسے کور کر دوں گا۔ تب تک کے لیے پھر سے آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر مسلم معاشرے میں سب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بدعت کو ہوا مت دیجیے، اسے بند کیجیے، ان سب چیزوں کو اپنے دین سے دور رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔